بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ عروج اور الیاس بازار میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران شاہین آ کر کہتا ہے تم لوگوں پر آنے والی مصیبت کا جیسے دوسرے لوگوں کو دکھ ہوا ایسے مجھے بھی ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سمندر ناپسند شخص کو اسی طرح پٹکتا ہے۔ ابھی قریب ہو تو لوٹ آؤ، مزید معصوم لوگوں کی جان مصیبت میں مت ڈالو۔ یہ سن کر الیاس اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہمیں سمندر کے لائق نہیں سمجھتے۔ انتوان بھی یہی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا انجام ہم سے نہیں سمندر سے پوچھو، جس کے جواب میں شاہین کہتا ہے دیکھو الیاس، تم مجھے خود سے پالا پڑنے والی لومڑیوں سے تشبیہ نہ دو، میں ان جیسا بالکل بھی نہیں ہوں اور تمہارا خاندان دوسری مصیبت برداشت نہیں کر پائے گا۔ عروج کہتا ہے دیکھو کلیج بے کے بیٹے، ہم سمندر میں اپنے والد سے ملنے والی میراث میں سفر نہیں کرتے بلکہ اپنی نام اور شہرت سے کرتے ہیں۔ جہاز کے مالک کے بننے سے پہلے دشمنوں کا مالک بننا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ سن کر شاہین کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر یہ مت بھولنا معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنی جیبوں میں انیتا کے سکے لے کر پھرنے والوں کو یہ سمندر قبول نہیں کرتا۔ بابا عروج، اب تمہارے دوست اور دشمن بھی واضح ہیں، جس کے جواب میں عروج کہتا ہے انیتا کے کھوٹے سکے تم اپنے پاس رکھو، لیکن اس سمندر میں اور میرے حقیقی بھائی رہیں گے۔ ہم نے اپنے پنجے گھارنے کے لیے ہمارے سروں پر منڈلانے والے یہ پرندے جان لیں کہ پہلے ان کے سر گریں گے۔ چلو کلیج بے کے بیٹے، اپنی شاہین والی طاقت دکھاؤ۔ یہاں اسحاق اپنے گھر والوں کی قبروں پر فاتح خوانی کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں یورگو اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو لے کر بازار سے جا رہا ہوتا ہے۔ سپاہی سے کہتا ہے آپ فکر نہ کریں جناب، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یورگو کہتا ہے صرف گھر تک میرے ساتھ چلو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے اسحاق نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ اسی دوران اسحاق وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یورگو قاتل۔ یہ سن کر یورگو کہتا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو اسحاق، تم سے جس نے جو کہا غلط کہا، جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے غلطی تو مجھ سے تمہیں انسان سمجھ کر ہوئی۔ اسحاق کہتا ہے تمہارے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں یورگو، قبر کے اندر بھی تمہیں مٹی قبول نہیں کرے گی۔ یہاں خضر استاد سلیمان سے کہتا ہے میں نے یورگو کے بارے میں معلومات حاصل کر لی ہیں، مگر یورگو منظر سے غائب ہے، ہمارے آنے کے فوراً بعد وہ بھاگ نکلا۔ یہ سن کر استاد سلیمان پوچھتے ہیں اسحاق کہاں پر ہے؟ خضر کہتا ہے میں نے اسحاق آغا کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اگر اسحاق آغا اور یورگو آمنے سامنے ہوئے تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ یہاں اسحاق یورگو کو قبر پر لاتا ہے اور کہتا ہے اس مٹی کو دیکھو جس کے اندر میرے معصوم بچے اور فرشتہ صفت بیوی دفن ہے۔ یورگو کہتا ہے تم اپنے خاندان کے قتل کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈال سکتے، تمہیں کیا لگتا ہے میرا دل پتھر کا ہے؟ اسحاق کہتا ہے تو اچھا تمہارے پاس دل بھی ہے، اگر دل تھا تو بہادروں والی دشمنی کرتے، پوسیدون جیسے قاتل کے پیچھے چھپ کر غداری نہیں کرتے۔ یورگو کہتا ہے میرا اس ذلیل کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ یہاں سمندر کے کنارے ایک شخص عورت سے کہتا ہے اسے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ عورت کہتی ہے مچھروں کے یہاں لانے پر میں نے تمہیں خبر بھجوا دی تھی، جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، اسے کھڑا کریں گے ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ عورت کہتی ہے اب اسے کیمیا سے زیادہ ماورائی اور طب سے زیادہ جادو کی ضرورت ہے۔ وہ کہتا ہے چاہے تمہیں شیطان کے ساتھ مل جاؤ لیکن اس کو ٹھیک کرو۔ ناظرین، یہ انتوان کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہاں اسحاق یورگو سے کہتا ہے صرف اپنی بیٹی کے عروج کے ساتھ بھاگنے کی وجہ سے تم نے یہ سب کچھ کیا۔ یورگو کہتا ہے میری دشمنی صرف عروج سے نہیں تم سب سے ہے، میری تقدیر میں میرا حصہ چرانے والے تمہارے باپ سے ہے۔ یورگو کہتا ہے تمہارے باپ یعقوب آغا نے پہلے میرے مڈلی شہر پر قبضہ کیا اور اس کے بعد تمہارے بھائی نے میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا۔ تم لوگوں کی والدہ ختیجہ جس کا پرانا نام کترینا تھا، کیا تم نہیں جانتے وہ میری محبوبہ تھی، مگر اس کے والد کا خیال تھا کہ مڈلی کے فاتح کو بیٹی دینا اور ایک رومی لڑکے کو بیٹی دینے سے زیادہ بہتر ہے، جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے میرے نانا سمجھ گئے تھے تم ایک ذلیل انسان ہو۔
यहाँ एक शख्स उसी डाकू के पास सोना लेकर आता है और एक सिपाही इसके कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद वो डाकू कहता है, यानी अबू मोहम्मद नामी ये अरब इतना कीमती है? जिसके जवाब में वो शख्स कहता है, इससे भी ज्यादा कीमती है, जब तुम इसे हमारे हवाले करोगे तो और ज्यादा सोना पाओगे। ये सुनकर डाकू कहता है, इतने ज्यादा सोने के लिए तो मैं सुल्तान को भी अगवा कर लूं। यहाँ रोज नमाज पढ़ने के बाद दुआ कर रहा होता है और कहता है, या अल्लाह मुझे बड़ी मुश्किल में डाला है, एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ मातम। मेरे आधे दिल में अपने बच्चे के आने की खुशी है और दूसरे दिल में इसहाक आगा का घराना। जैसे आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग के शोलों को फूलों का गहवारा बना दिया, वैसे ही मेरे दिल को फूलों का गहवारा बना दे। यहाँ इसहाक उदास बैठा होता है। खिज़र आता है और कहता है, आप कैसे हैं आगा? इसहाक कहता है, मैं कैसा हूँगा, मैं कब्रिस्तान गया था, वो लोग ज़मीन के नीचे जिंदा हैं और मैं ज़मीन के ऊपर मुर्दा। खिज़र कहता है, आपके कंधे पर यह खून कैसा? इसहाक कहता है, मेरे दिमाग में कुछ चिपक गया था, उसको उतारने की कोशिश में शायद उसी का असर है। तुमने क्यों नहीं बताया कि योर्गो हमारे आने से पहले गायब हो गया था? खिज़र कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इन मुसीबतों के दरमियान एक और मुसीबत खड़ी हो जाए। इसहाक कहता है, एक भाई मुसीबत भेजकर जख्मी करता है और दूसरा बचाने की कोशिश में जख्मी करता है। ऐसे भाइयों के होते हुए जख्मी होने के लिए दुश्मनों की भला क्या ज़रूरत? खिज़र कहता है, क्या योर्गो मारा गया? इसहाक कहता है, नहीं, फिलहाल वो भाग गया। यहाँ उरूज और इलियास खाना खा रहे होते हैं। इलियास पूछता है, आगा इजाज़त है, हसन के पास चलता हूँ। उरूज कहता है, सलामती के साथ जाओ। यहाँ होर्जो और इलियास एक अखाड़े में आ जाते हैं। होर्जो पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने रेसलिंग से तौबा कर ली है। इलियास कहता है, मैं यहाँ पैसे के लिए लड़ने नहीं आया। होर्जो उसे मना करता है, लेकिन इसहाक फिर भी अखाड़े में चला जाता है। यहाँ अबू मोहम्मद समंदर में एक कश्ती पर मौजूद होता है और सितारों की तरफ देखकर अंदाजा लगा रहा होता है। इसी दौरान कुछ डाकू आ जाते हैं और कहते हैं, तुम आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अबू मोहम्मद कहता है, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। आप लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? डाकू कहता है, हम अपनी तकदीर की तलाश में हैं। यहाँ पेत्रो जिवानी के पास आता है। जिवानी कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने कोई गद्दारी नहीं की। पेत्रो कहता है, मुझे तुम पर यकीन है, रात को पर गुस्सा मत होना, ये अपना काम कर रहा था, हम तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं चाहते थे। और आखिर में पेत्रो कहता है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अगली सुबह कुछ ममलूक सिपाही और हराबे अबू मोहम्मद की कश्ती का जायजा ले रहे होते हैं। हराबे कहते हैं, अबू मोहम्मद जैसे बाकमाल इंजीनियर को अगवा करने वाले कौन हो सकते हैं? तलाश के अलावा और कोई रास्ता नहीं। सिपाही कहता है, कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिला। वाकया समंदर के ऐन दरमियान पेश आया, हम कैसे तलाश करेंगे जनाब? हराबे कहते हैं, इसके लिए हमें समंदर की ज़बान समझने वाले शख्स की तलाश करना होगी। हो सकता है वो समंदर की इन सरगोशियों का ताक़ुब करके अबू मोहम्मद तक पहुंच जाए।